پنجاب کے شہر ڈسکا کی رہائشی زارا جو کہ شادی شدہ تھی، جس کا خاوند بیرون ملک ملازمت کرتا تھا، دونوں میں بہت پیار بھی تھا، لیکن دونوں میاں بیوی کا یہ پیار ہی زارا کی جان لے گیا، کیونکہ زارا کی ساس جو اس کی سگی خالہ تھی اور نندوں نے جو اس کی سگی کزنز تھی نے مل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور موت کے گھاٹ اتار کر بھی ان کا غصہ نہیں تھم سکا اور اس کے مردہ جسم کے ساتھ ایسی مکروہ حرکت کر ڈالی کہ آپ کے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، باپ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر ڈسکا کے نواحی گاؤں کال کر رہا تھا، مگر نمبر بند تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹی کے سسرال چلا آیا اور پوچھا زارا کہاں ہے، فون کیوں بند ہے اس کا، جبکہ زارا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتایا 2 دن پہلے رات کو کسی آشنا کے ساتھ وہ بھاگ گئی، موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور خاموشی سے اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو یقین نہ آیا۔ 4 سال پہلے اس نے بڑے چاؤ سے اس کا رشتہ اس کی خالہ سغرا کے بیٹے قدیر سے کیا اور وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ہاں، سگی خالہ اس سے اکثر نالا رہتی تھی، مگر وہ پھر بھی بیٹی کو نباہ اور صبر کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے تلاش گمشدگی کے لیے پولیس کی مدد لی اور پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے۔ زارا کی ساس اور نندوں کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ہر ایک کے بیان میں تضاد موجود تھا، جس پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا بھاگی نہیں، بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو مار کر پھینک دیا تھا، اور اس کے شوہر کو بھی یہی بتایا کہ وہ کسی سے رابطے میں تھی اور گھر سے بھاگ گئی، جبکہ زارا 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہی ساس بہو کی ازلی چپکلش اور نند بھابھی کا بیر۔ زارا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بھائی، اور انہوں نے خود زارا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے گھر لائی۔ جھگڑا پیسے کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سارا خرچ بہو کے ہاتھ میں رکھتا ہے، جبکہ اسے سب کچھ ماں بہنوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ خود زارا کو دے۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر قدیر اسے اٹلی بھی لے گیا اور کچھ ماہ پہلے سسرال چھوڑ گیا۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ زارا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور قدیر کی ساری کمائی ہمیں ملے۔ پلان کے تحت لاہور سے کسی کو بلایا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ساس سغرا بی بی اور نند یاسمین نے زارا کو قتل کیا۔ تاہم اب کیس سے متعلق مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات میں ملزمہ ساس سغرا بی بی نے انکشاف کیا کہ پہلے زارا کو گولی مار کر قتل کرنے کا پلان تھا، لیکن آواز گونجنے کے ڈر سے پلان تبدیل کر دیا۔ زارا کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کیا گیا جب وہ سجدے میں تھی۔ ساس نے نند کے ساتھ مل کر اسے دبوچا اور بیٹے عبداللہ نے ہاتھ پاؤں پکڑے، پھر منہ پر تکیہ رکھ کر دم گھونٹ کر مار ڈالا۔ مقتولہ کو کمسن بیٹے کے سامنے قتل کیا۔ جب معصوم بچہ رونے لگا تو پھپھو اسے کمرے میں لے گئی۔ اب مسئلہ لاش کا تھا کہ اس کا کیا کرے اور اس کی شناخت کیسے چھپائیں، تو سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پر جلایا گیا تاکہ نین نقش مسخ ہو جائیں۔ پھر جسم کاٹ کر 2 الگ الگ بوریوں میں ڈالا، ایک بوری نہر میں اور ایک دور جھاڑیوں میں پھینک دی۔ پولیس نے ان کی نشاندہی کرنے پر مختلف جگہوں سے جسم کی باقیات برآمد کر لی۔ اور ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ رشتے اپنوں میں کرے، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ یہاں تو چھاؤں میں بھی نہیں ڈالا گیا، اور پھر اپنا ہو تو مارے ہی کیوں؟ ڈی پی او سیالکوٹ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ تحقیقات 2 دن میں مکمل کر کے قتل کا سراغ لگایا۔ قتل میں ملوث مرکزی ملزمہ سغرا بی بی، اس کی بیٹی سمیت بیٹی کا بیٹا عبداللہ اور ایک رشتہ دار نوید کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزمہ سغرا بی بی نے نوید کو قتل کے لیے لاہور سے بلوایا تھا اور 15,000 روپے دیے، اور نوید سغرا کا لے پالک بیٹا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش گرفتار دونوں خواتین نے قتل کرنے اور عبداللہ نے لاش نہر میں پھینکنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ سغرا بی بی نے زارا کی 4 سال قبل اپنے بیٹے قدیر سے شادی کروائی تھی۔ زارا کا شوہر روزگار کے لیے بیرون ملک اٹلی میں مقیم ہے۔